بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجلس کو اور یہاں بیٹھے کو ہمارے نام اعمال میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. یہ کیسی سعادت ہے کہ آج ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. وہ رسول جسے اللہ عز و جل نے یا جس کی بعثت کو اللہ عز و جل نے انسانیت پر عظیم احسان قرار دیا ہے. وہ رسول جسے اللہ عز و جل نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ رسول جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے انسانیت کو گمراہی کے دلدل سے نکالا ہے. ایسے رسول کا ذکر خیر کرنے ہم جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے سینوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے اور آپ کی اتباع اور اطلاع کی توفیق عطا فرمائے. اور کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے. آمین رب العالمین. برادران اسلام اور محمد سامعین کرام، اس دنیا میں ہر دور میں ہر زمانے میں زعما اور مصلحین آئے اور آتے رہتے ہیں اور اس سلسلہ شروع سے لے کر آج تک ہے اور تا قیامت کے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی جزوی مسئلے میں اصلاح کے لیے آئے، بعض ایسے ہیں جو کسی علاقے کے لیے کام کرنے کے لیے آئے، بعض ایسے ہیں جو کسی شہر کے لیے، بعض کسی ملک کے لیے آئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح کا کام کیا وہ کسی خاص مسئلے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مسئلے میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی. زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے لیے موجود نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ عرب کے لیے بھی عجم کے لیے، کالے کے لیے بھی گورے کے لیے، بلکہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو اے لوگوں میں تم تمام کے جانب اللہ کا رسول. تو اندازہ لگائیے کہ دنیا کے کوئی لیڈر یا کسی مسئلے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں شروع میں چند القاب لگاتے ہیں، آخر میں اس کے لیے کلمات خیر کہتے ہیں. جب دنیا کے لیڈروں یا دنیا کے مسلمین کے لیے جو چند مسائل پہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، جب ان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں تو ایسی شخصیت جو زندگی کے ہر شعبے میں جس نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، جس کی زندگی ساری کی ساری انسانیت کے رسوا ہستہ ہے، ہم اندازہ لگائیے کہ اس کے ہم پر کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم پر کیا فرض بنتا ہے. محترم سامعین کرام، یہی ہے آج کی درس کا عنوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنے سے بنا لکھا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو کچھ قربانیاں دی ہیں، جو کچھ کہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، جتنی تکلیفیں اور مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اٹھائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں. برادران اسلام، مجھے بتلائیے دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جس کے نام کو اللہ عز و جل نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا؟ یہ صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عز و جل نے آپ کے رفعت کے لیے اور آپ کو بلند مقام عطا کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا. دنیا میں ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان دی جا رہی ہے، اور اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح سے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر آپ کے نام کو زندہ ثابت کیا. بلکہ سامعین کرام، یہ ہمارے رسول ہیں کہ اللہ عز و جل نے
اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرے. عرش والے جس کے اخلاق کی تعریف کرے, جس کی مدح سرائی کرے, اس کا کتنا اونچا مقام ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ عظیم اخلاق پر پائے. بلکہ معزز سامعین کرام, مجھے یہ بتلائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات چلیے گزرتی ہے, وہ صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ عز و جل نے آپ کی زبان کی تذکیہ کیا اور فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ نبی ہے جو خواہشات سے بات نہیں کرتا ہے, اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ایک وحی ہے جو اس کی ذات وحی کی لگتی ہے. عبداللہ بن عمر اطلاع سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ دیا کرتا تھا. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا تم بڑے عجیب انسان ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ دیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, کبھی غصے سے ہوتے ہیں, کبھی خوشی سے ہوتے ہیں, کبھی رنج سے ہوتے ہیں. انسان غصے کی حالت میں بات کہتا ہے, خوشی کی حالت میں کوئی اور بات کہتا ہے. انہیں پریشانی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں. لوگ مجھے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ اکتب, اے عبداللہ تم لکھتے جاؤ. واللہ لا یخرج من فی الا حقا, قسم اللہ کی میری زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی ہے. تمام سامعین کرام, اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور آپ کی کیا عظمت ہے. بلکہ سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان, سارے انسانوں میں سب سے بزرگ انسان, سارے انسانوں میں سب سے اشرف انسان کوئی ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں میں اللہ عز و جل نے نبیوں کو چنی ہے, رسولوں کو چنی ہے. نبیوں اور رسولوں میں 5 رسولوں کو اور رسولوں پر فوقیت ہے. یہ 5 رسول کون ہیں؟ یہ اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ اور عیسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں اللہ عز و جل نے 2 قسم پر فضیلت دی ہے. یہ وہ 2 ہے جنہیں خلیل کہا جاتا ہے. ایک ابراہیم خلیل ہے اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا, جیسا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. پھر ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سب پر فضیلت دی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. تمام سامعین کرام, تو اندازہ لگائیے کہ جب ہم دنیا کے ان لیڈروں کی تعریف کرتے ہیں یا کہ ان لیڈروں کو کلمات خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں جو دوسری کام انجام دیتے ہیں, کہ علاقائی یا ملکی نجات پر کام انجام دیتے ہیں, لیکن ایسی شخصیت جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا خلقت مبرأ من كل عیب فکأنما قد خلقت کما تشاء, کہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک کر کے. ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کر دیا گیا ہے. تو ایسی شخصیت کے تعلق سے ہمارا کیا مقصود ہونا چاہیے, ایسی شخصیت کے تعلق سے ہم پر کیا فرق بنتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے, ایک طرف یہ دنیا تو ایسی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے, آپ کا کارٹون بنا رہی ہے, آپ کا مذاق اڑا رہی ہے, آپ کے ساتھ تبسم اور استہزاء کا اسلوب اپنا رہی ہے. دوسرے جانب ایسے بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے کانوں پر بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, لیکن ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی عام آدمی کا نام آیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود تو پڑھتے ہیں, لیکن درود کے ایسے الفاظ ہیں جو شرک اور بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. اس سے روکنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اس میں غلو اور افراط سے کام لیا گیا ہے. ایسے موقع پر معزز سامعین کرام, ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو جانیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. معزز سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شمار ہے. ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان پر کیا ہو,
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ پر صلاۃ و سلام نازل کرے. یہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اے مومنوں تم بھی جو ہے رسول پر صلاۃ و سلام. تو صلاۃ و سلام دونوں کو بھیجنے کا حکم کیا گیا ہے. دونوں کو جمع کر کے اہل کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یاد رکھ لیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ عز و جل کی ذات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے. لیکن صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی جانب ہو یا مومنوں کی جانب ہو کہ مومن کسی پر صلاۃ بھیجتے ہیں یا فرشتہ کسی پر صلاۃ بھیجتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اس پر اپنے رحمت نازل فرما, مجھے بخش. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظام ہوتا ہے فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اور آگے ہے تقول اللہ اللہ فرشتے صلاۃ کیوں بھیجتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اسے بخش دے اور تو اس پر رحم فرما. تو برادران اسلام, ایسا انسان اس کے انسانیت پر اس قدر حقوق ہو جنہیں گننا نہیں جا سکتا ہے, بلکہ ایسا انسان جس کے احسانات کے نیچے انسان دبا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس انسان کی قدر و منزلت نہ کرے. اس انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انسان اگر ذلیل نہیں ہے, وہ انسان اگر اللہ کی رحمت سے دور نہیں تو پھر کیا کیسا انسان ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر بددعا کی کہ اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو وہ آپ کو ضرور دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب انف رجل, اس آدمی کے نام خاک آلود ہو, یعنی وہ آدمی ذلیل ہو جائے کہ ذکر کو اس کے سامنے میرا نام لیا جائے فلا مصلی علیہ تو وہ مجھ پر ضرور دے. بلکہ پاکستانی سے کرام کہ فرشتے بھی ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاکم کی روایت ہے کہا کہ ممبر حاضر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے, ہر ضلع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین, پہلے ضلع پر قدم رکھا تو آمین کہیں, دوسرے ضلع پر قدم رکھا تو آمین کہیں, تیسرے ضلع پر قدم رکھا تو آمین کہیں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کبھی ہم نے آپ سب ایسی بات کو سنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضلع پر جب میں نے قدم رکھا فرشتے نے ایک دعا کی, اس پر میں نے آمین کہا. تو ان دنوں میں سے ایک ضلع پر جب آپ کا قدم رکھا تو فرشتے نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش ملے. تو فرشتے نے بدعا کی اور میں نے آمین کہی. دوسرا ضلع پر قدم رکھا فرشتے نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اس کے سامنے تیرا نام لیا جائے اس کو ضرور دے دے. اس پر میں نے آمین کہی. اور جب تیسرے ضلع پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپا میں پائے اور ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کو جنت میں داخل ہو. اس پر میں نے آمین کہی. اس حدیث کا وقت ہے یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس سعادت کے اسباب آئے تھے, جن کے پاس جو ہے سعادت کے اسباب آئے تھے. لیکن یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو سعادت کے اسباب کو ٹکراتے تھے. تو جس کے پاس سعادت اور کامیابی کے اسباب آئے, فوز و فلاح کے اسباب آئے اور ان سے ٹکرائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہی ہے کہ بد نصیب ہے, یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ذرا آپ غور کریں, ماہ رمضان جسے ملا تو ماہ رمضان پورا کا پورا 1-2 دن نہیں, پورا کا پورا مہینہ اپنے اندر اسباب و سعادت کے اسباب لے کر آتا ہے. جیسے دن میں روزہ رکھے تو مغفرت ہے, رات میں تراویح پڑھے تو مغفرت ہے, سحری کھانے کے لیے اٹھے تو اس میں برکت ہے اور اس کے اندر دیگر فوائد بھی ہیں, افطار کے لیے بیٹھے تو اس کے اندر بھی فائدے ہیں, خیر ہے. اور روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرے آپ کے لیے قبول ہوتی ہے. پھر اس میں لیلۃ القدر ہے, اس کی ایک رات کی عبادت
1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ 84 سال کی عبادت کی عمر مل جاتی ہے. اتنے سارے فضائل کے باوجود اب اگر ایک شخص پورا رمضان 30 دن کا لیتا ہے اور رمضان کے بعد اس کی بخشش ہو رہی ہے, یقیناً کامل انسان ہے. اور ایسے ہی کسی کو ماں باپ ملے یا ماں باپ پہ کوئی ایک ملے اور اگر اس کو راضی نہیں کر سکا کہ جس کے اس پر عظیم احسانات ہیں کہ وہ انہیں کے جسم کا حصہ ہے, تو وہ محروم نہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کے ماں کے قدموں کی جنت ہے, باپ درمیان جنت کا جنگل دروازہ ہے, وہ جنت اس کے پاس آئی اور اس کو ٹکرا دیا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے پاس لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے, اس نے بھی سعادت کے, کامیابی اور فوز و فلاح کے اسباب کو ٹکرا دیا ہے. آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر جب ہم ضرور بھیجتے ہیں اس کے ہمارے لیے سعادت کے کیا اسباب ہیں, یا اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی کے کیا اسباب ہیں. کیونکہ انسان کی اپنی فطرت ہے, انسان فائدہ دیکھتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ ایک بار ضرور بھیجتے ہیں, حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پر ایک بار ضرور بھیجی تو اللہ اس پر 10 بار صلاۃ نازل کرتا ہے, یعنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو میرا جو آپ سلم کے نام کو سنے اور آپ پر ضرور دے دیتے تو اس نے 10 رحمتوں کو ٹکرا دیا. اور آگے یہ ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کس قدر ہے کہ 10 نیکیاں لکھی گئی, 10 گناہ معاف کیے گئے, اور پھر یہ ہے کہ اس پر اللہ عز و جل کی جانب سے 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. اب ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور آپ کو سلام و سلام نہیں بھیجتا ہے تو اس کے نتیجے میں اتنے ساری کامیابیوں کا شکار ہوتا ہے. 10 رحمتوں کا ٹکرا دیا, 10 نیکیوں کو بھی ٹکرا دیا, اور اس طریقے سے 10 گناہوں کو بھی معاف کیا جا سکتا. اور پھر درود و سلام بھیجنے کی 14واں فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اس سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ ضرور بھیجنے والے ہیں. جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ ضرور بھیجنے والے ہیں کل قیامت کے روز وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں. ہمیں کا کون نہیں چاہے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں. آپ کو قربت ہمیں نصیب ہوئی اور سامعین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا سل جو مانگتا ہے مانگو. ہوتا ہے تو غلام سے کہا گیا کہ مانگو جو تمہیں چاہیے کہ حاجت سے پیش کرو. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں جیسا دنیا میں آپ کے قریب ہے جنت میں بھی میں آپ کے قریب ہوں. ایسا نہ ہو کہ جنت میں آپ کے مقام پر رہے اور جنت کے دوسرے مقام پر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اور غیر اداری اس کے علاوہ کوئی اور چیز طلب کرو. اس نے کہا نہیں بس یہی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آئی کی الگ طریقہ کی کثرت کی شروع زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر تو آپ نفس کے خلاف نہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا مرتبہ میں اضافہ ہو اور تمہیں بھی حکومت حاصل ہو. تو دیکھیے وہ صحابہ کرام تھے جو یہ چاہتے تھے جیسے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اس طریقے سے جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. تو لہٰذا ہمارے سامنے اکرام اب اگر ہم آپ سب کو قربت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام دیں. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز کے 5واں فائدہ درود و سلام بھیجنے کا یہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے اس کے اپنے مسئلے میں, جب کوئی دوسرا شخص اس کے تعلق سے بولنے لگتا ہے تو میرا وہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ اور آدمی مل گئے اس کے بارے میں بولنے کے لیے. تو میرا یہ شفاعت بہت بڑی چیز ہے. تو کل قیامت کے روز ہمیں کا وہ جو نہیں چاہے گا اسے جب یہ کہیں سر کی شفاعت حاصل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ او صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ضرور بھیجے یا اللہ عز و جل سے مجھ سے وسیلہ طلب کرے. وسیلہ کا مطلب یہ جنت کا اعلیٰ درجہ میرے لیے طلب کرے تو حق کا تعلق یہ شفاعت کی قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی. میرا صلاۃ و سلام بھیجنے کا 5واں فائدہ ہے کہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا بتا ہے. اور اس کے بعد 6واں فائدہ یہ ہے پاکستانی
خاص طور سے آج کے دور میں کون سا وہ انسان ہے جو مسائل میں جکڑا ہوا نہیں. ہر انسان کو دیکھو کہ مادیت کے انسان کو جہاں بہت کچھ دیا وہیں پر انسان کو اس کو سکون کچھ نہیں دیا. آج ہر انسان اپنی جگہ پریشان ہے. کوئی گھریلو مسائل میں پریشان ہے, کوئی قومی مسائل میں پریشان ہے, کوئی قرض کے بوجھ کے تلے لگا ہوا ہے, اور کوئی تو کسی اور مسئلے میں پریشان ہے. کسی کے بچے اس کے نافرمان ہے, کسی کی بیوی اس کے نافرمان ہے. الگ مسائل کے آگ ہے جس میں انسان چل رہا ہے. لیکن اندازہ لگائیے یہ وہ صلاۃ و سلام ہے. اگر آپ کثرت سے غذا کریں گے کہ ان افکار سے, ان پریشانیوں سے, ان غموم سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. وہی ابن کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کثرت تمہارے لیے خیر ہے. انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ میں اپنے دعا کا 1/3 حصہ, 1/5 حصہ آپ پر درود بھیجنے میں گزار دوں. آپ نے فرمایا جیسا تم چاہو لیکن زیادہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے کیا میں آدھا حصہ دعا آپ کا درود بھیج کے گزار دوں. آپ نے کہا جیسا تم چاہو اس سے زیادہ کرو جس کو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا اگر 2/3 حصہ تو آپ نے کہا جیسا تم چاہو لیکن اس سے اگر زیادہ تم بھیج رہے ہو تمہارے لیے خیر ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کو پوری کی پوری دعا کو آپ کے لیے درود کے لیے وقف کر دوں. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو یہ جو صلاۃ ہے, یہ جو درود ہے, یہ تمہاری پریشانیوں کے لیے اور تمہارے افکار کے لیے یہ جو ہے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے جائے گا. اور بھی اس طریقے سے معزز سامعین کرام صلاۃ و سلام بھیجنے کے فوائد میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آج دعائیں بے اثر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پہلے اللہ کی تعریف کیا, اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجی, درود پڑھی, اس کے بعد مانگنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تو ہوتا تو تم مانگو تمہیں دیا جائے گا. سل تو ہوتا تم مانگو تمہیں دیا جائے گا. اندازہ لگائیے ضرورت ہے. اس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کے نظر کے بعد قبولیت کے مطلب سے ان سارے فوائدوں کو ایک جگہ رکھیے, مگر ان سارے فوائدوں کے ساتھ ایک ہی فائدہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پر صلاۃ بھیجتا ہے. اللہ ہمارا نام لے, فرشتے ہمارا نام لے, فرشتے ہمیں ہمارا ذکر خیر کریں, فرشتے ہماری تعریف کریں, تو کیا یہ ایک فائدہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے یہ سارے کے سارے فوائد. اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ کا نام سنتا ہے اور اس کے باوجود اس کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ لے آ رہے ہیں, وہ آپ کو ضرور نہیں بھیج رہا ہے, تو تیرہ وہ انسان مخلوق انسان ہے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دنوں میں دنیا پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا واہ ہو جائے, وہ شخص دور ہو جائے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. اس بند ذکر تعین کروں اس کے پاس تیرا نام لیا گیا اور اس نے پر ضرور ہے. تب آپ نے سمجھ گیا ہوگا کہ فرشتے نے کیوں شخص کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت سے دعا کی, اس لیے دعا کی کہ وہ شخص یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور مل کر اتنی ساری سعادتوں سے اور اتنے سارے فوائد سے وہ شخص ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علیہ. بخیل وہ انسان ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور اس پر ضرور رکھے. بخیل تو اس کے معاشرے میں اچھا انسان ہے, اور اگر پورا کا پورا معاشرہ بخیلوں سے بن جائے وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. بخیل کو معاشرے میں مشہور سمجھتے ہیں اور بخیل بھی نہیں چاہے گا اس پہ بخیل کے پکارے. ایسا سب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو معاشرے کا انتہائی بخیل انسان ہے, جو اپنے آپ کو ان سارے کے سارے فوائد سے محروم کر رہا ہے. اور محمد صاحب کرام وہ مجلسیں
جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں بھیجا جاتا ہے. ان مجلسوں کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجلسیں قیامت کے روز اس انسان کے لیے حسرت اور مساوات کا باعث ہے. چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے اپنے ثواب کی وجہ سے, وہاں بھی افسوس کرے گا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کثرت کے ساتھ بھیجتا تو آج میرا مقام میرا مرتبہ اونچا ہوتا اور میں زیادہ ثواب حاصل کرتا. اب ہم سامعین کرام اس کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے خاص مواقع ہیں تو ان میں بھیجا جائے یا کہ جب چاہے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ سلام بھیجنے کے خاص موقع ہیں. جب چاہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں, بلکہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں. اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی اگر ہنس کے لیے گیا تو کہتے ہیں کہ میرا سلام پہنچا ہے. جب یہ سوچنا چاہیے کہ آپ چاہے یہاں سے سلام بھیجیں تو وہ شخص آپ کے سلام کو لے کر وہاں پہنچا ہے. دونوں کے سلام کو اللہ کے نبی سے سب تک پہنچانے والے دونوں کے فرشتے ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, اللہ کے جو فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کو صرف اس وقت سلام بھیجتا ہے وہ سلام کو لے کر اس تک جو ہے پہنچاتے ہیں بجائے کہ کسی نے نہیں بھیجے ممکن ہے اس کے الفاظ میں وہ اثر نہ ہو جو اثر کے ہمارے الفاظ میں ہے. ہم جس گہرائی سے دینا چاہ رہے ہیں گہرائی کو بتا نہیں سکتے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں اسی جگہ سے نبی کریم پر صلاۃ و سلام جلد عالمین کے تعلق سے آتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس اتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بہت دیر تک کھڑا ہوا, اس کو بلایا کہا تم کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے سلام پڑھ رہا تھا اور آپ نے ضرور دیکھنا. کہا تم اور وہ شخص وہ دنیا کے آخری حصے میں ہے دونوں برابر. ارے تمہارے سلام کو پہنچانے والے بھی کون ہیں, فرشتے ہیں, اور اس کے سلام کو پہنچانے والے بھی کون ہیں, فرشتے. تمام سامعین کرام گرچہ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا تم تو صلوا علیہ, تم جہاں کہیں بھی رہو اس پر ضرور بھیجو. اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے, کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ فلاں شہر میں پہنچ کر ہی آپ کو ضرور بھیجا جائے. آپ جہاں بھی ہو تو جس وقت پہ بھی ہو آپ اس وقت ضرور سوال بھیجتے رہے. لیکن چند ایسے مواقع ہیں جن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان مواقع میں یا کہ ان اوقات میں خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرو. ان سے باقی سامعین کرام ایک یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد جب ہم اذان سنتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہم روزانہ 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں, لیکن ہم اذان میں دعا دیتے ہیں. میرے سلام کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ آپ پر شفاعت آپ کے لیے آپ ضرور کرتے ہیں. کیسے کیسے بھلائیوں سے خیال کراتے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے تو سنو کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کرو. جیسا مؤذن کہتا تو ویسے کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلوا علیہ, پھر اس پر ضرور دے گیا. اگر آپ نے ضرور تو ایک بار ضرور دے دے گا, اللہ کو ضرور بات کرے گا. پھر آپ نے فرمایا میرے لیے وسیلہ طلب کرو. پھر وہ دعا پر اللہ رب ہر اسلام کی طرح. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کی اس کے لیے میری سفارش قیامت کے روز حلال ہو جائے گی. تمام سامعین کرام خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ اذان سننے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب فرض نماز میں تو فرض نماز میں کہ آخری تصور میں آپ تحیات اور دعاؤں کے درمیان درود پڑھیں. تحیات پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے ہم درود پڑھیں. درود ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے جو دعائیں کریں پھر ہم سلام کریں. اس درود کے تعلق سے بعض اہل علم نے اس کو مشہور کہا ہے, بعض نے اس کو واجب کہا ہے. ہمیں چاہیے اس کا اہتمام کریں کہ درود ہم سے چھوٹ نہیں پائے. اور تیسری جگہ اس کے لیے ہمارے سامنے کرام جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں جنازہ میں یہ چاہیے کہ دوسری تکلیف اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پہلی تکلیف کو جو فاتحہ پڑھتے ہیں تو دوسری تکلیف ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے. اور اسی طریقے سے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو سننے کے ساتھ ہی ہماری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے چاہیے.
یہ ہم چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے السلام علیہ. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اکثر الصلاۃ علیہ کہ جمعہ کے روز اس پر کثرت کے ساتھ ضرور دیں کیونکہ ضرور اس کی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار انسانوں کے سردار. تو گیا جو دنوں کا سردار ہے جمعہ کے دن دنوں کے سردار میں نبیوں کے سردار پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی خاص خوشی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں. اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے جب ہم کوئی دعا کریں دعا مانگتے ہوئے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اور ایسے ہی وہ انسان جو پریشان ہے سلمان سے جو دور ہے سکون اس دل سے چھین کیا گیا ہے اس کو بھی چاہیے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ اس کی پریشانی دور ہو اور بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں اس کے حصے میں آئیں. اور درود سلام بھیجتے ہوئے اس کا خیال رکھیں آج بازار میں درود السلام کے نام سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جیسا کہ درود تاج درود مدینہ اور درود مقدس یہ درود اکبر کے سارے ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بھی اصل ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمیں چاہیے درود کے بعد بات استعمال کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سب کے صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے جواب دیا. یہ درود میں سے ضروری ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جو کتابوں میں موجود ہے ہمیں چاہیے کہ یہ الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں اور اس کا خاص خیال رکھیں کوئی ایسا درود آپ استعمال نہ کریں جس میں غلو اور افراط سے کام کیا گیا ہے یا اس کے اندر شرکی الفاظ ہے کیونکہ اس میں بجائے فائدہ کے آپ کو پریشانی ہو بجائے نیکی کے آپ کی بیماری کے جائیں. اور اس طریقے سے جب آپ گھر میں داخل ہو بسم اللہ السلام علی رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ گھر سے نکلے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور ایسے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام بھیجنا چاہیے. درود السلام کے تعلق سے جو ساری باتیں تھیں اور سامعین کرام اول اور آخر کرنا یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی شخص کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے یا ہماری سوسائٹی میں بہترین یا جس میں فائدے کا کام کرتا ہے اس کے جانے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ کی زندگی قرآن مجید کی تشریح ہے اور آپ صلی اللہ کی زندگی کو پڑھے بغیر اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو پھر ہمیں چاہیے ہمارے سامنے کرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام دے دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اور آپ کو کہنے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل میدان میں محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیں عطا فرمائے.